أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنزله الذي يعلم السر. کہہ دیجئے اسے اتارا ہے اس ذات نے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتی ہے. فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں. انہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فرمایا یہ قرآن مجید کی عظمت اور شان ہے کہ اس کو ایک ایسی ذات نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اور جو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ظاہر باتیں تو اس کے سامنے پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ان کو جانتا ہی جانتا ہے. اور چونکہ ایک ایسی ذات نے یہ قرآن مجید اتارا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کی تمام خفیہ اور ظاہر خبروں کو جانتا ہے، اس لیے اس قرآن مجید میں کہیں کوئی تضاد نہیں، کوئی بات ایسی نہیں جو جھوٹی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جو واقعہ نہ ہو سکتی ہو، بلکہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب کچھ ہو کر رہے گا. فرمایا کہ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ قرآن مجید قول فیصل ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو نہ جانتا ہو وہ اس قسم کی کتاب لا ہی نہیں سکتا. اور فرمایا انہ کان غفورا رحیما. اللہ پاک، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو اللہ اتنا قادر ہے اور اتنا قاہر ہے، اتنا جبار ہے، وہ پھر رسول اللہ کا انکار کرنے والوں کو فوری طور پر عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو فرمایا یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ وہ فوری طور پر نہیں پکڑتا، بلکہ موقع دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو اور ٹھیک ہو جاؤ. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی شان اور عظمت اور اس کی مہربانی دیکھیے کہ وہ تو اس کے پیارے اور چہیتے بندوں کو ماریں، ان کو ایذائیں دیں، ان کو قتل تک کریں، لیکن وہ ان سے کہے کہ آؤ میرے دروازے پر آ جاؤ اور مجھ سے معافی مانگ لو، میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار. اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں عیسائیوں کو تثلیث پر ڈانٹنے کے بعد یہ فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم، کہ اے تین خداؤں کو ماننے والوں، اگر تم بھی اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو تو اللہ تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار ہے. اور سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 میں وہ جو اصحاب الاخدود تھے جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیتے تو عذاب جہنم سے بچ جاتے. تو یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو ہر وقت توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگنے کی ہر وقت دعوت دیتا رہتا ہے. فسبحانہ ما اعظم شأنہ، اللہ پاک کتنی مہربانی اور کتنی عظمت والے اور کتنی مغفرت والے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول، اور کہنے لگے اس رسول کو کیا ہے، یأکل الطعام،
یہ تو کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے لولا انزل الیہ ملک اس کی طرف ایک فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا جو اس کے ساتھ ہو کر لوگوں کو ڈرایا کرتا کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے جو ہماری ہی طرح کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے اپنی ضروریات کے لیے بازار میں جاتا ہے چیزیں ضرورت کی خریدتا ہے تو کم از کم اگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جیسا کہ ہر بادشاہ کے ساتھ ایک گارڈ ہوتا ہے اور اس کے کچھ محافظ ہوتے ہیں اور اس کا کچھ پروٹوکول ہوتا ہے اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ بھی کم از کم ایک فرشتہ ایسا ضرور ہوتا جو ہٹو بچوں کی آواز لگاتا اور لوگوں سے کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی بات مانو او یلقا الیہ کنز یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا او تکون لہ جنت یا اس کے لیے ایسا باغ ہوتا یأکل منہا جس سے وہ کھاتا وقال الظالمون ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم نہیں پیچھے چل رہے مگر ایک جادو زدہ شخص کے کہنے لگے چلو بادشاہی اس کے پاس نہ ہوتی اقتدار نہ ہوتا تو کم از کم اس کے پاس ایک ایسا خزانہ ہوتا جس میں سے یہ خود بھی اپنی ضروریات پوری کرتا اور لوگوں کو بھی دیتا یا پھر ایک وسیع و عریض باغ ہی ہوتا جس کی آمدنی یہ آرام سے بیٹھ کر کھاتا اور اس کو روزی کمانے کے لیے مشقت نہ کرنی پڑتی تو فرمایا کہ میرا نبی یہ جو اس کے اوپر تم فقر کی حالت دیکھ رہے ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری فقر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا اور ساتھ جبرائیل امین بھی تشریف لائے تو فرشتے نے کہا کہ ان تکون نبیا عابدا او نبیا ملکا کہ اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی بننا چاہیں اس کے بندے یا ایسا نبی بننا چاہیں جس کے پاس بڑی لاجواب بادشاہی ہو اور ایسے خزانے ہوں کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے خزانے نہ ہوں تو فرماتے ہیں میں نے جبریل سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول تواضع اختیار کیجئے تو میں نے کہا بل نبیا عابدا یا اللہ میں تو بندہ نبی بننا چاہتا ہوں اور میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے پیشکش کی کہ اے میرے نبی اگر آپ چاہیں تو بطحائے مکہ کے تمام پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں اور جہاں جہاں آپ جائیں یہ سونا آپ کے ساتھ جائے تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ بل اشبع یوما واجوع یوما یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُ یا اللہ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں تیرے سامنے درخواست کروں
گریہ زاری کروں کہ یا اللہ مجھے عطا فرما اور میں تیرا ذکر کروں۔ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُ، اور جب میرا پیٹ بھر جائے تو اس وقت میں تیرا شکر کروں اور تیری تعریفیں بیان کروں۔ تو فرمایا یہ فقر میرے نبی کا اختیاری ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ چونکہ امت کی اکثریت غریب لوگوں پر مشتمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اسوہ بن کر آئے ہیں، تو غریبوں کو یہ تسلی رہے کہ ہمارا نبی ہمیں میں سے تھا، اور امیر بھی اگر آپ کو اپنا اسوہ بنائیں تو ان کی بھی دنیا میں رغبت کم ہو جائے گی اور آخرت کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ فرمایا ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں دیکھو تم تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تو یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ کسی راستے کو پانے کی سکت نہیں رکھتے۔ فرمایا ان کی حالت دیکھو کہ کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مسحور کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں ان پر جادو کر دیا گیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کذاب ہے۔ کسی ایک بات پر وہ بھی نہیں ٹکتے، اور ایک بات کہہ کر پھر اس کی نفی کر کے دوسری بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی آپ کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خیالات میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون نے یہی کہا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کہ یہ موسیٰ ایک ڈنڈا اٹھا کر وقت کی سپر پاور کو چیلنج کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے، کم از کم اس کے پاس کوئی سونے کے زیور ہوتے، کوئی اس کے ساتھ فرشتے ہوتے جو اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم ایک نہتے آدمی ہو اور اتنی مضبوط حکومت کو گرانے کے لیے میدان میں آ گئے ہو، لگتا ہے تمہارا عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں اور تمہارے اوپر جادو کا اثر ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک، نہایت بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے خیرا من ذالک، اس سے بھی بہتر، جنات ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بہت سے محلات بنا دے۔ فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو اسی دنیا میں آپ کے لیے ان کے مال اموال سے بہتر مال بنا دے، ان کی حکومتوں سے بہتر حکومت آپ کو عطا فرما دے، اور ان کے محلات سے بہتر آپ کو محلات عطا فرما دے۔ عربی میں قصر ایسے مکان کو کہتے ہیں جو پتھروں سے بنایا گیا ہو، تو فرمایا پتھروں سے بنے ہوئے نقش و نگار والے محلات اگر چاہے اللہ تو آپ کو دے دے، لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ نعمتیں آخرت میں مخصوص کر رکھی ہیں اور دنیا میں آپ کو نہیں دی، اس لیے آپ اس پر
پریشان نہ ہوں اور نہ ہی دل میں کوئی غم کریں، بلکہ اس میں اللہ پاک کی ایک خاص حکمت اور مصلحت ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے۔ فرمایا دنیا میں آپ کے پاس مال کا نہ ہونا اور آخرت میں آپ کے لیے یہ سب چیزیں ہونا، یہ ان کفار و مشرکین کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ تو سرے سے آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی یہی زندگی ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، نہ کسی نے اٹھنا ہے نہ اٹھانا ہے، نہ کوئی سوال و جواب ہوگا، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، اور نہ کوئی جزا اور سزا ہوگی۔ اس لیے ان منکرین آخرت کے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں اور ان کا انجام وہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ ترجمہ ایک بار، قل انذرہ الذی یعلم السر، کہہ دیجئے اس قرآن مجید کو اس ذات نے اتارا ہے جو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں۔ انہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس کی طرف ایک فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا۔ او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے ایک باغ ہوتا، یأکل منہا، جس سے وہ کھاتا رہتا۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو محض ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، چنانچہ یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ راہ پانے کی سکت نہیں رکھتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک، نہایت بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے بنا دے،
خیرا من ذالک، اس سے بھی بہتر، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے بہت سے محلات بنا دے، بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کیا ہے ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔